السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 ہوگا انشاءاللہ، اور یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، وما اور نہیں، ابرئ میں پاک کہتا، میں بری کہتا، بری و ذمہ ہم اردو میں بولتے ہیں، نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس، لامارۃ یقیناً حکم دینے والا ہے۔ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، اور امر اردو کا لفظ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو امر سے امار بنا ہوا ہے، امر جس کا معنی حکم دینا ہوتا ہے، اور جو آخر میں تا و پیشتون ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو یقیناً حکم دینے والا ہے امارہ، امر سے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحمہ جس پر رحم کرے، ربی میرا رب، ان ربی غفور، غفور الرحیم، ان بے شک ربی میرا رب، غفور ہے بخشنے والا، رحیم ہے بہت رحم والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، بے شک نفس تو یقیناً برائی کا حکم کرنے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی جس پر میرا رب رحم کرے اس کے نفس کا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ بے شک میرا رب بخشنے والا اور بہت بخشنے والا اور بہت رحم والا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ملک آپ روزانہ پڑھتے ہیں 3-4 دن سے۔ وقال الملک اتونی، تم لے آؤ میرے پاس، یہ لفظ بھی آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، بے ہی اس کو، استخلص ہو میں خالص کروں اسے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، لام صاد خالص کرنا۔ اردو میں بھی ہم یہ جو لفظ ہے خالص کا استعمال کرتے ہیں، خلوص کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مخلص کا کرتے ہیں، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ ہو کے معنی سے، اور است جو ہے اور یست تست میں نے بتایا تھا وہ چاہنے کے معنوں میں ہوتا ہے، لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما پھر جب، کلمہ اس نے کلام کیا اس سے، کلمہ کو دیکھیں تو کلیم اور کلام، کلام اللہ ہم بولتے ہیں اللہ کے کلام کو۔ قالا تو کہا، انک الیوم بے شک تو آج، لدینا ہمارے نزدیک، مکین امین، مکین ہے مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ مکین مکان والے کو بھی کہتے ہیں جو مکین ہوتا ہے گھر میں، اور اس کا معنی رتبے اور مرتبے والا بھی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص کروں۔ پھر جب اس نے یعنی بادشاہ نے اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہا، بے شک آج ہمارے نزدیک تو مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ قالا کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ قال اجعلنی، یوسف علیہ السلام نے کہا بنا دے مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، خزائن خزانہ کی جمع، مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دے، انی بے شک میں، حفیظ علیم پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب علم والا ہوں۔
3 آیتیں پوری ہو گئیں. چوتھی بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، رکوع پورا ہو جائے گا. رکوع نہیں پورا ہونا، 3 ہی بہت ہے. آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے زمین کے خزانوں پر نگران بنا دیں. نگران کو بریکٹ میں کریں. بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب علم والا ہوں. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں اس واقعے کو بیان کیا ہے جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ قید سے باہر لے آؤ. پھر انہوں نے شرط رکھ دی کہ ان عورتوں سے پوچھو. پھر عورتوں نے گواہی دے دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. تو اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ بعض مفسرین نے یہ یوسف علیہ السلام کا کلام شمار کیا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ زلیخا کا کلام ہے. لیکن جو بھی رائے ہو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا. بے شک جو نفس ہے یہ تو گناہ کا حکم کرنے والا ہے، لیکن سوائے اس کے کہ میرا رب رحم کرے جس پر، یعنی جس پر میرا اللہ رحم فرمائے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ انسان برائی سے بچتا ہے اور اسی کی مہربانی سے نیک کام کرتا ہے. اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو وہ اس کو شیخہ نہیں بننا چاہیے، شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں. یہ شیطان کا داؤ ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے تو اللہ نے اس کو برابر کروایا ہے اور اس کو پھل دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو نیکی نہ کریں وہ کہیں جی ہمیں اللہ نیکی کرنے نہیں دیتا. کرنی ہم نے خود ہے، نیکی ہو یا برائی ہو. تو فضل اللہ کا ہے کہ آپ کوشش کریں، اللہ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اور برائی سے کوشش کریں بچنے کی تو اللہ بچا لیتا ہے. تو جو نفس امارہ ہے انسان کا وہ تو برے کاموں کی طرف لپکتا ہے، لیکن اللہ کا رحم ہو، اللہ کی مہربانی ہو تو پھر انسان بچ جاتا ہے. اور اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ الغفور اور الرحیم کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس میں اللہ کی بخشنے کی جو خوبی ہے اور جو صفت ہے اور رحم کرنے کی صفت یہ وافر مقدار میں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے یہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے، معرفہ نہیں استعمال کیا گیا. نکرہ عام کو کہتے ہیں. اگلی آیت میں بادشاہ نے پھر بلا لیا یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس، اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس اس کو لے آؤ جس کی یہ خوبیاں ہیں کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنی پاک دامنی اور اپنی عقل و دانش کا لوہا منوایا، اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی کی، پھر طریقہ بھی بتایا اس قحط سے بچنے کا. پھر اپنی پاک دامنی کی گواہی بھی دلوائی عورتوں سے. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے سامنے پیش کرو، میں اسے اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں. تو جب گفتگو کی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے تو پھر اور متاثر ہوا. اسی لیے انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ آپ کی ڈگریز کو محض نہیں دیکھا جاتا، ڈگریز کی کاپیاں منگوا کے پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں کہ بندہ ہے کیسا، اور کافی کچھ معلوم کر لیتے ہیں عقل مند لوگ جو گفتگو سے کہ یہ کیسا انسان ہے. تو بہرحال وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن تو ہمارے ہاں عزت والا ہے اور امانت دار ہے اور مرتبے والا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبیاں اس کو سمجھ میں آ گئیں. آخر وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے امور سلطنت چلانے ہوتے ہیں. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے
فرما دیا کہ چونکہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ 7 سال فصلیں ہوں گی، 7 سال قید پڑے گا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ زمینوں کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دیں، میں خوب حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، تاکہ انسانیت جو ہے اس کی خدمت ہو سکے، کوئی نااہل بندہ آگے نہ آ جائے۔ اسلام میں ایک طرف یہ ہے کہ جو عہدے کو طلب کرے اس کو نہ دیا جائے، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنی ذات کے لیے عہدہ نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے دین کے پرچار کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر بادشاہ کی ملازمت کے لیے یا اس کے زیر نگرانی یوسف علیہ السلام نے کام کیوں کیا، تو یہ وہ یوسف ہیں، یاد رکھیے، جنہوں نے جیل میں بھی، بادشاہ نے مخالفت بھی جیل میں بھیجا تھا نا، اور جیل میں بھی انہوں نے توحید بیان کی، قیدیوں سے کہا کہ ایک اللہ بہتر ہے یا زیادہ رب بہتر ہے، تو جس نے جیل میں بھی یہ کام کیا اس کو کوئی عہدہ ملے گا تو وہ اللہ کا نظام قائم کرے گا۔ تو بہرحال بہت ہی جلد بادشاہ نے اسے پورے ملک کا نظام دے دیا، اگلی آیتوں میں آئے گا، اور بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، یہ بھی بعض مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا بھی ہو، اس نے سارا انتظام مصر کا دے دیا اور پورا فلی حکمران بن گیا اب مصر کے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو یا ہنر ہو اور انسانیت کا فائدہ ہو تو وہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو، اپنی خدمات کو پیش کر سکتا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔